السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام کے ساتھ میں ہوں فائزہ اسرار۔ ناظرین، اس گھر میں رحمت ہے جس گھر میں عورت ہے، خاندان کی شان، گھر کا آرام، کائنات کا حسن اور مرد کا تکبر یہ عورت ہی ہے۔ لیکن اگر ابھی تک ہمارا مرد عورت کو سمجھ نہیں سکا، پہچان نہیں سکا، تو یہ ہمارے معاشرے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کو نہ صرف برابری کی سطح پر رکھا ہے بلکہ کئی مقام پہ عورت کا رتبہ اونچا رکھا ہے۔ حدیث ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور دانشور جناب ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ میں ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے پچھلے ہفتے بھی یہی پروگرام کیا تھا، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی بہت رسپانس آیا، عوام کی طرف سے بھی بہت رسپانس آیا، انہی کے حوالے سے ہم نے سوالات بھی مرتب کیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب ہم اسلام میں امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یورپ میں جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے اور اسلام میں ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کون سے ایسے اختیارات عورت کو یورپ میں حاصل ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں، اور جو اسلام میں حاصل ہیں وہ یورپ میں نہیں ہیں؟ بات بڑی آسان سی ہے۔ یورپ کی تاریخ کے اندر جی، اگر عورت کے مقام کو تلاش کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ثانوی مقام رکھتی تھی، سیکنڈری مقام اس کا۔ سیکنڈری۔ اور اس بنا پر ایک طویل عرصے نہ اس کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا، نہ ملکیت کا حق حاصل تھا، اور معاشرے کے اندر بھی اس کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے جو ایک انسان کو حاصل ہونے چاہیے۔ اس بنا پہ یورپ میں ایک رد عمل پیدا ہوا، اور وہ اس لحاظ سے پیدا ہوا کہ چونکہ اس کے پیچھے یورپ کی پاپائی نظام کی سپورٹ تھی، اس لیے نہ صرف عورت کے حوالے سے بلکہ اس کے متوازی خود عیسائیت کے اس تصور کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اس کو رد کیا گیا جس نے عورت کو یہ مقام دیا تھا۔ اگر خلاصہ کیا جائے پوری اس فکر کا تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 نکات ایسے ہیں جو مغرب میں عورت کی ایک تصویر پیش کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہاں اس کا مقام ایک ایسے فرد کا تھا جو انفرادیت میں گرفتار تھی۔ دوسرے، اس کا مقام ایک ایسی کمیونٹی کا تھا جس کو کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک نمائش کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ تیسرے، اس کا مقام اس چیز کا تھا کہ وہ گھر کے اندر خاص طور پر ایک بالکل سیکنڈری فرد ہو، اور جو شخص گھر کا سربراہ ہے وہ ہر چیز کا مالک ہو۔ یہ میری نگاہ میں ایک فیوڈل یورپ کا ریمننٹ تھا، اس کا ایک بچا ہوا حصہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ تاریخ اگر یورپ کی اٹھا کے دیکھیں تو خواتین کو ووٹ کا حق نہیں تھا۔ اسلام میں خواتین کو ووٹ کا حق ہے؟ جی، اسلام میں اگر دیکھا جائے تو جب تیسرے خلیفہ کے انتخاب کا موقع آتا ہے تو حضرت عمر نے جو افراد مقرر کیے تھے بطور الیکشن کمیشن کے، وہ مدینہ منورہ میں جا کر کے صحابیات سے ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین سے ناواقفیت اور خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے جان بوجھ کے پھیلائے ہوئے شبہات، جن میں میڈیا بھی شامل ہے، انٹلیکچوئل بھی شامل ہیں، تعلیم بھی شامل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مغرب سے آ رہا ہے یہ کوئی ایک نئی دریافت ہے۔ مغرب نے 1924 میں جا کے یہ اختیار دیا ہے خواتین کو، جو دیا گیا خلیفہ ثالث سے کے انتخاب کے موقع پر خواتین کو۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام نے ہر معاملے میں یہ حکم دیا ہے کہ جو فیصلے ہوں گھر کے مشاورت سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کے ذمہ دار فرد ہے، ایک باشعور فرد ہے، اس کی رائے معلوم ہونے چاہیے معاملات کے اندر۔ جیسے کہ اگر اس کی اولاد ہے، کتنا اختیار ہے ایک عورت کو اپنی اولاد کے حوالے سے فیصلے کرنے کا؟ اگر وہ اتنی با اختیار ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، تو پھر اولاد کے حوالے سے اس کو فیصلے کرنے کا کتنا حق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کہنے کو کہہ دیا ہے کہ مرد با اختیار ہے، لیکن گھر کے معاملے میں فیصلہ وہی کرتی ہے، عورت وہی فیصلے کرتی ہے ساری۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مرد سربراہ ہے، بٹ ایکچولی اٹ از ناٹ دیٹ تھرو آؤٹ آور ہسٹری۔ تو جو بات آپ نے کہی ہے اس کا مقابلہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو نہ صرف اس کا صحیح مقام دیا ہے، یعنی وہ ایک معاشرہ گر فرد کی حیثیت سے سامنے آتی ہے،
وہ معاشرے کو پیدا کرتی ہے، بالکل وہ روایت کو منتقل کرتی ہے، جی وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اجتماعیت کیا ہے، بیاس کہ وہ اپنی ذات میں گرفتار رہے اور محض ایک ایگوئسٹک شخصیت بن جائے جو اپنے گرد گھوم رہی ہے، اس کی جگہ وہ خاندان کو، معاشرے کو یکجا کرتے ہوئے ایک مرکز فراہم کرتی ہے، گویا کہ وہ محض انجمن کی زینت نہیں ہے بلکہ خود وہ ایک انجمن ہے، عورت میں ایک انجمن ہے۔ اچھا، یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی با اختیار عورت ہے، جیسا کہ اسلام نے اس کو اختیار بھی دیا ہے، تو گواہی کیوں دو مردوں کی، ایک مرد کی اور دو عورت کی ہوتی ہے؟ یا آپ یہ دیکھیں کہ وراثت میں بھی ڈبل حصہ مرد کا ہے اور ایک حصہ عورت کا ہے۔ یہ دو الگ الگ پہلو ہیں، ان پہ الگ بات کر لیتے ہیں۔ جی، جہاں تک سوال گواہی کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمارے ہاں دو زاویوں سے دیکھا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اگر عورت کو مرد کے برابر لیگل ایویڈنس کی حیثیت سے کورٹ میں لے آیا جائے، جی اس کا مقام بلند ہو جائے گا۔ جی، میری نگاہ میں اس سے مقام نہیں، اس کا مقام بلند نہیں ہوتا۔ اگر کبھی آپ کورٹ میں جائیں جی بطور گواہ کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ گناہوں کی سزا ہے۔ آج کل بڑے فتوے بھی، مولوی بڑے فتوے بھی کبھی لگا دیتے ہیں، وہاں نہ جانا اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ جی، لیکن جہاں تک اس مسئلے کا سوال ہے، سورہ البقرہ کے آیت 282 ہے، جہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تم کوئی مالی معاملات کر رہے ہو اور اس کے اندر تمہیں ضرورت پیش آئے ایویڈنس کی، تو جو لکھنے والا ہے وہ آنیسٹلی اس چیز کو لکھے۔ نمبر 2، کم از کم اپنے میں سے 2 مرد گواہ اس پہ بطور ایویڈنس کے شہداء کے لکھواؤ، اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ 2 نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اس ایک آیت کا مفہوم جو لے لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ چیز اس وقت ہو سکتی ہے جب محض آپ یہ آیت پڑھیں۔ اگر اس آیت کو آپ ٹرانسلیٹ کریں عملاً، اور وہ ایک بڑی آسان سی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص ایک کانٹریکٹ کرتا ہے تحریری، جس میں 500 ملین روپے پر معاہدہ ہو رہا ہے، چند سال بعد ایک قضیہ پیش آتا ہے، اس کے گواہوں میں 1 مرد ہے زید، 2 خواتین ہیں، ایک زینب اور ایک فاطمہ، اور زید کہتا ہے یہ 500 ملین تھے، فاطمہ کہتے 5 ملین تھے، زینب کہتی ہے کہ 50 ملین تھے، اور آپ جج ہوں تو آپ فیصلہ کیا کریں گی؟ جس چیز کے 2 گواہ ہیں، 1 مرد اور 1 عورت، اس کو مانیں گی یا جو ایک خاتون کنفیوز اس کو مانیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان فائنل انالیسز اٹس ناٹ 1 against 2۔ اگر آپ اس کو عملاً دیکھیں قانون کی نگاہ سے، تو جو آیت بیان کی جاتی ہے بطور دلیل کے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی آخر میں ویلڈ ہوگی، ایک جو کنفیوز ہے ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اس پہ یہ بھی غور کیجئے کہ کیا قرآن کریم میں یہی ایک آیت پائی جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس پہ بات کرتے ہیں، ٹی وی بات کریں یا کہیں جا کے بات کریں، ان کا فرض ہے تحقیق کریں، محض افواہ میں بات نہ کریں۔ بالکل، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر ایویڈنس ہے ہی نہیں سرے سے، ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ اس کا شوہر بد اخلاق ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نو ایویڈنس، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ 3 دفعہ قسم اٹھائے، 4تھی مرتبہ یہ کہے اگر وہ جھوٹی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ یہی بات وہ مرد کے بارے میں کہتا ہے۔ اگر 2 عورتوں کی گواہی 1 کے برابر ہے، قرآن یہاں کیوں نہیں کہتا کہ وہ 6 دفعہ کہے؟ کیوں نہیں کہتا؟ بالکل، کیا آج تک 1500 سال میں ایسا ہوا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش کے معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے اور آخر کار ضرورت پیش آتی ہے گواہوں کی، تو وہ ایک خاتون جو بمشکل 80 کلو گرام کی ہے، جو گواہی دیتی ہے کہ میں نے اس بچے کو اب سامنے پیدا کروایا ہے، اس کے مقابلے میں جو 5 پہلوان مرد گواہی دیتے ہیں، کس کی بات مانتا ہے کورٹ؟ یعنی یہ ایک واہیات سی بات ہے کہ ایک چیز کو اٹھا کر کے جنرلائز کر دیا جائے۔ بالکل، قرآن پاک نے جس معاملے میں وہ بات کہی ہے وہ مالی معاملہ ہے، اس کو بھی اس نے واضح کر دیا ہے
کہ اس کانٹیکس میں یہ صورتحال پیش آئے گی. بقیہ معاملات میں کیا قتل کے معاملے میں اگر محض ایک خاتون گھر کے اندر ہے اس کو قتل کر دیا گیا تو کیا کورٹ اس کی بات کو نہیں مانے گا؟ بالکل کورٹ مانے گا اس کی بات کو, شریعت مانے گی اس کی بات کو. تو یہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ قرآن پاک پہ غور نہ کرنا, دین کی معلومات نہ ہونا, اور محض یک طرفہ پروپیگنڈا جس کے اندر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسلام کو ریڈیکیول کیا جائے اور کہا جائے کہ اسلام بہت اللاجیکل ہے, انجسٹ ہے, انفیئر ہے. بالکل. جو بات آپ نے کہی تھی وراثت کے بارے میں, جی. بڑی آسان سی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بجائے اندھے اصول کے جس کو مساوات کہا جاتا ہے, وہ ایک اندھا اصول ہے, بلائنڈ, اس کی جگہ عقل کا استعمال کیا جائے. اندھا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کی ایک بیوی ہے, 2 بچیاں ہیں, ایک بیٹا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ 4 حصے کر دیں اس کی ملکیت کے اور بانٹ کی چھٹی کر دیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ 4 حصے تو آپ نے کر دیے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہو ول ٹیک کیئر, کون نگرانی کرے گا گھر کے معاملات کی؟ فون کا بل کون دے گا, بجلی کا بل کون دے گا, جو مہنگائی آج کل ہے اس میں کہاں سے وہ کھانا فراہم کرے, کون کرے گا یہ سب کام؟ بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں جو سربراہ خاندان بنے ایک شخص کے مرنے کے بعد وہ مقابلتاً زیادہ حصہ لے تاکہ وہ سارے کام کر سکے. یہ کون سا انصاف ہوگا اور کون سی مساوات ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ جناب 4 حصے کر دیے ہم نے, اب تمہارا اپنا حصہ جو ہے وہ تم خود بھی کھاؤ, اسی میں سے کھلاؤ ماں کو اور بہنوں کو. بالکل, کفالت جو آ جاتی یہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام کے اصول جو ہیں بڑے سادہ, منطقی, حقائق پر مبنی, انسانوں کے لیے مفید ہیں. چونکہ ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے, یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو زیادہ کیوں زیادہ کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وراثت کی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال بھی آیا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا وراثت میں حق نہیں ملتا تو وہ کیا اپنے گھر والوں کے خلاف کورٹ میں جا سکتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر وقت جو اسلام نے دیا ہے اس کے حوالے سے کورٹ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. جی. اگر اسلام نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ خلا لے سکیں, ایک خاتون جو ناپسند کرتی ہو اپنے شوہر کو, اس اسلام نے حق دیا خلا کا. جی. اگر شوہر انکار طلاق نہیں دے سکتی, یہ کیا اختیارات یہ 2 اصطلاحات ہیں جسے آپ ڈائیورس کہتے ہیں طلاق مرد کے لیے, وہ اسی کا نام خلا ہے عورت کے حوالے سے. 2 ٹرمز ہیں الگ الگ. طلاق کا مطلب یہ ہے کہ شوہر طلاق دیتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے سے علیحدہ کر دیا مستقل طور پہ, اور خاتون یہ کہتی ہے کہ وہ خلا چاہتی ہے, یعنی اس کا شوہر اس کو نجات دے دے, اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو شی ہیز اے رائٹ ٹو گو ٹو لا کورٹ اینڈ گیٹ خلا امپلیمنٹڈ. جی. یہ محض 2 اصطلاحات کا فرق ہے, یہ کہنا بے بنیاد ہے کہ خاتون کو یہ حاصل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چلے خلا کا حق ہو گیا, وہ طلاق کے ساتھ ہو گیا, خاتون امامت بھی تو نہیں کر سکتی, یہ بھی تو مطلب صرف مردوں کے لیے مختص کر دیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں اگر خواتین امامت کرنا شروع کر دیں تو مقام بلند ہو جائے گا ان کا؟ مطلب نہیں, اس پوری گفتگو کا ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی. دیکھیے, امامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا فرد جس پر معاشرے کے افراد کا پورا اعتبار ہے دینی علم کے لحاظ سے, اس کے طرز عمل کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک سچا ایماندار آدمی ہے, جھوٹا آدمی نہیں ہے, وہ ہر وقت نماز کے لیے اویلیبل ہے. جی. فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو. بالکل. آپ مجھے بتائیے, کیا آپ کے خیال میں کوئی خاتون ایسی ہو سکتی ہے دنیا کے اندر جو ان تمام اوقاتوں کے اندر مہینے کے پورے دوران ہر وقت اویلیبل ہو نماز کی امامت کرنے کے لیے؟ ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ اصل میں سارے وہ سوالات ہیں. فزیولوجی, اٹس اے میٹر آف کیمسٹری, اٹس اے میٹر آف فیکٹس. اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنس کا مسئلہ ہو. ہم نے پرابلم جو پیدا کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں اس زاویے سے کہ یہ جینڈر بیسڈ ہے. جی. اسلام از جینڈر بیونڈ, ناٹ جینڈر بیسڈ. اسلام کی اپروچ جو ہے وہ جنس میں قید نہیں ہے. مغرب کا ذہن جنس میں قید ہے, وہ دیکھتا ہے ہر چیز کو فیمیل یا میل نقطہ نگاہ سے. اسلام دیکھتا ہے عدل کے نگاہ سے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے اندر جو بڑا لمبا تڑنگا مرد ہے, اس میں نہ دینی فہم ہے, نہ وقت پہ آ سکتا ہے, نہ قرت اچھی ہے,
نہ لوگوں کو اس پہ اعتماد ہے، امام بن جائے گا؟ نہیں بننے سے. جس کا مطلب یہ ہے whoever meets requirements جی has to become امام. ڈاکٹر صاحب یہ سارے وہ سوال ہیں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہیں، ہمیں ای میل کے تھرو بھی ہو یہ رہے بڑی ہیں. خوشی کی بات ہے، میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں تفصیل سے کہ یعنی ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ مسئلہ محض مرد عورت کا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آخر کیوں امام کی ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ بارش ہو، اولے پڑ رہے ہوں، گرمی ہو، فجر کے لیے وہ صبح 4 بجے ہو یا 5 بجے ہو یا 5:15 بجے ہو، اس کو آ کر کے پہلے اذان دینی ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے. یہ سارے کام آپ کے خیال میں کوئی خاتون باقاعدگی سے کر سکتی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، جو اس کی فزیکل نیچر ہے، جو اس کی ایک شخصیت ہے، کیا اس میں سب کام یہ ہو سکتے ہیں؟ اس کے باوجود دین اسلام وہ واحد دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر خواتین چاہیں اپنی جماعت کرنا تو وہ کر سکتی ہیں، جس کے لیے آج چرچ کنفیوزڈ ہے، منقسم ہو گیا ہے. وہ چرچ چاہے امریکہ کا ہو یا وہ یورپ کا ہو، وہ چاہے جوئش چرچ ہو یا کرسچن چرچ ہو، آج تک یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا ویمن پریسٹ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں. بعض چرچ میں ہے، بعض چرچز میں نہیں ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ خواتین کی جماعت ایک خاتون کروا سکتی ہے. اس لیے جماعت کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں 5 وقت کی امامت، جمعہ کا، عیدین کا اہتمام، کیا یہ کسی خاتون کے بس کا کام ہے؟ جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اختیارات پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اگر وہ امامت نہیں کری. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک ورکنگ وومن ہے، اس نے بھی یہ سوال کیا ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہے، وہ اپنے کمائی سے جابس کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے اور ایک دولت بنا لیتی ہے، تو کیا اس کو خرچ کرنے کے لیے اس کو اپنے گھر والوں کی پرمیشن کی ضرورت ہے، اس کے والد کی یا اس کے شوہر کی؟ تو کیا یا وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے؟ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو ہاتھ کماتا ہے اس کا اختیار اس کے اوپر پورا ہے، اور جو ملکیت ایک خاتون کی ہے بیوی ہونے کے باوجود وہ اس کی ملکیت ہے، شوہر کی ملکیت نہیں ہے. چونکہ ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ایک فیوڈل نظام کے اندر، جی جس میں اصول یہ ہے کہ ایسے مقام پہ شادی کی جائے جہاں سے کئی کلو سونا اور کوئی BMW اور جہیز کوئی کی صورت میں فراری کچھ بھی مل جائے تاکہ شوہر قابض ہو جائے. جی حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک خاتون کے پاس ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا ہے تو وہ اس کی مالکہ ہے، شوہر مالک نہیں ہے. اور وہ اپنی مرضی سے ہی ایک صحابیہ یہ چاہتی ہیں حضور سے معلوم کرنا کہ وہ کہاں پر مال خرچ کریں، تو حضور یہ فرماتے ہیں تمہارا شوہر بہت غریب ہے، اس سے مال خرچ کر سکتی ہو. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیوی بھی اپنے شوہر پر مال خرچ کر سکتی ہے اگر وہ چاہتی ہو، اور وہ غریب ہونے کے بعد اس کا مالک نہیں ہو سکتا. بالکل یہ خیال بے بنیاد ہے کہ چونکہ وہ شوہر مالک ہے اس چیز کا. اسلام نے روز اول سے جو حقوق دیے ہیں ہم نے ان کو پامال کیا ہے، جان بوجھ کے پامال کیا ہے، ان کو ڈھانکا ہے غلافوں سے، اور کوشش کی ہے کہ اپنے نام نہاد مشرقی اور مغربی رواجوں کے ذریعے اسلام کو اسی جگہ سے ہلا دیں. جبکہ اسلام کے اصول بالکل واضح ہیں. ایک ورکنگ لیڈی ہو یا ایک گھر میں بیٹھنے والی خاتون ہو، جو اس کی ملکیت ہے اس کی مالکہ وہ ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یورپ میں ایک کنسنسس ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو مرد ہے اس کو عورت کو مارنے کا یا سزا دینے کا اختیار ہے. اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ ذرا آپ واضح کر دیں. ہمارے لوگ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کنسنسس کیوں ہے، اس کا ریفرنس کہاں سے ہے، لیکن یہ کنسنسس ہے. مجھے بتائیے کہ جو جوڈیشری کے اندر ایک مجسٹریٹ ہو، ایک جج ہو، ایک چیف جسٹس ہو، کیا اس کو اختیار نہیں ہے ہینگ کرنے کا؟ بالکل. اس بنا پر قاتل ہو گیا وہ. لیکن وہ تو رتبے کے لحاظ سے مطلب تھوڑا سا اپر سمجھا جاتا ہے نا. قاضی جو ہے، خاندان کا نظام اس سے مختلف نہیں ہے. خاندان میں آپ کو کسی ایک فرد کو اتھارٹی دینی ہوگی. اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ ون ہو ہیز پاور ٹو امپلیمنٹ. یہ تو ایک اصولی بات ہے. لیکن کیا اس بنا پر کہ ایک جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو پھانسی دے سکے، وہ سب کو پھانسی دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا. نہیں. اگر اسلام نے یہ اختیار دیا ہے سربراہ خاندان کو کہ وہ ڈسپلن کر سکے خاندان کو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو مارا پیٹ کرے گا، خواہ وہ عورت ہو یا وہ مرد کوئی ہو. بھی نہیں. اسلام نے جو اختیار دیا ہے وہ ایک اختیار ہے ڈسپلننگ کا، ناٹ اے میٹر آف وپنگ، کلنگ، ہٹنگ. یہ بے بنیاد تصور ہے، کیونکہ اسلام نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ کسی پہ ہاتھ اٹھائے. حدیث یہ کہتی ہے ایک مومن دوسرے مومن پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. حدیث یہ کہتی ہے کہ ایک صاحب ایمان دوسرے کے ہاتھ سے محفوظ ہے. گویا کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ اجازت دے دی جائے کہ آپ جب ہاتھ اٹھا لیں. قرآن پاک جہاں کہیں یہ بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو خواتین ریبیلیس ہیں، نشوز کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کو تم ڈسپلن کر سکتے ہو. یہ نہیں کہتا کہ ان کو مار پیٹ کر کے ڈسپلن کرو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ان کو ریمائنڈ کرو. وَضْرِبُوهُنَّ، ریمائنڈ کرنا، ان کو یاد دہانی کرانا، متوجہ کرنا. مار پیٹ پھر بھی نہیں ہے، مار پیٹ نہیں ہے اسلام کے اندر کہیں پر بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ شوہر اور بیوی کے رشتے سے ایک ای میل بھی آیا ہوا ہے. ہمیں ایک خاتون ہیں، وہ جاب کرنا چاہتی ہیں جہاں ان کا انٹریکشن جو ہے وہ صرف مردوں سے ہے. ان کے میاں بیمار ہیں، کہ گو کہ ان کے میاں نے جب وہ کماتے تھے ان کو اتنی پرمیشن نہیں دی تھی. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں اس کو بتائے بغیر کر لوں، چونکہ مالی حالات خراب ہیں، میاں بیمار ہیں، تو کیا اسلام ان کو پرمیشن دیتا ہے؟ اسلام ہر صورتحال کے حوالے سے جو ایک شخص کی زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہو جی اس کو الاؤ کرتا ہے بہت سے کام کرنا. مثال کے طور پہ ایک شخص ایسے مقام پر ہے جہاں پر سوائے ایک حرام چیزیں کچھ نہیں کھا سکتا بالکل. اور وہ مرنے کے قریب ہے. کیا اسلام چاہے گا کہ وہ مر جائے؟ نہیں، پھر تو مکروہ چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ چیز جو حرام تھی تمہارے لیے وقتی طور پر مباح ہو گئی، بالکل حلال نہیں ہو گئی. بالکل. ایک خاتون کا ایسے مقام پر جہاں پر مردوں کی اکثریت پائی جاتی ہو یا جہاں ان سے انٹریکشن ہو، کام کرنا اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اسلام بالکل نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے خواتین کا دائرہ الگ ہو، مردوں کا دائرہ الگ ہو. بالکل واضح اسلام کے اصول ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ حجاب کی بات کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوالات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ حجاب کیا آئسولیٹ کر دیتا ہے عورت کو. لیکن اس وقت ہم ایک بریک پہ جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ کے بہت سے سوالات ہمیں ای میل کے تھرو موصول ہوئے اور ان کے جوابات ہم نے آپ کو ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے لے کے دیے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم حجاب کی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے، جو میں نے ای میل بھی ہمیں آئی تھی اس سے بھی لیا تھا، کہ کیا عورت کو حجاب پہنانے کا اسلام میں مقصد یہ کہ اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے، مردوں سے اس کا قطع تعلق کر دیا جائے؟ کیا کانسیپٹ ہے ہمارا حجاب کا؟ دیکھیے، حجاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون اگر اپنے گھر سے باہر آتی ہے تو اس کے لیے لباس کی شرائط کیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے گھر سے باہر آنا، بازار میں جانا، کسی تقریب میں جانا، جب یہ کام کیا جائے گا تو وہ حجاب کرے گی. گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ ان جگہوں پہ جائے، ورنہ وہ کیوں کہتا ہے حجاب کرنے کے لیے. جی. لیکن حجاب کا مطلب یہ لینا کہ اس سے وہ کٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے. حجاب کی بنیاد جو ہے وہ شارع اعظم کا یہ فرمانا ہے کہ جب ایک مسلمان بچی بالغ ہو جائے تو اس کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ ہر چیز ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. بالکل. یہ بات آپ نے فرمائی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی اپنی بہن کے بارے میں، جبکہ ہمارے معاشرے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ جو سسٹر ان لا ہے وہ جس طرح چاہے آپ کے سامنے آ جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا، اور اس بنا پر یہ اصول طے پا گیا شریعت کے اندر جو انڈسپیوٹڈ ہے. جی. یعنی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. پانچوں معروف جو فقہ ہیں ہمارے، وہ فقہ جعفری ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کہ جو عورت نکلے گی باہر تو چہرے کے اور ہاتھ کے علاوہ ہر چیز ڈھکی ہونی چاہیے. دس از یونانیمس. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اس کو کام کرنے کے مواقع فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بالکل. اگر وہ ایک کانفرنس میں جاتی ہے اور سفر کرنا ہے، کانفرنس میں اس کو کوئی اپنا پرچہ پڑھنا ہے،
تو وہ کس طرح سے پڑھے؟ جس طرح سے گھر میں لباس پہنتی ہے ویسے جائے یا یہ لباس پہن کے جائے؟ گویا اسلام یہ انکریج کر رہا ہے کہ آپ کام کریں، لیکن کام کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں. کام سے کون روک رہا ہے؟ آپ گاڑی ڈرائیو کیجئے، آپ ہوائی جہاز اسٹیئر کیجئے، لیکن آپ کی جو وضاحت ہے وہ ہو جو ڈگنیفائیڈ ہے، جس سے کہ آپ کو احترام ملے، جس سے آپ میں اپنا اعتماد پیدا ہو، جس میں آپ فیل کریں کہ آپ کو تحفظ حاصل ہے اور بھوکی نگاہیں آپ کا پیچھا نہیں کر رہی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے معاشرے میں نا ایک اس چیز کو پلی بنا کے، حجاب کو پلی بنا کے بہت ساری خواتین کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز تک نہیں جانے دیا جاتا کہ ایجوکیشن جائیں گی، وہاں رہیں گی، آئیں گی، تو یہ بھی ایک بے حجابی اس کو زمرے میں ڈال دیا گیا. آپ کے خیال میں جو خواتین حجاب نہیں کرتی ہیں وہ تعلیم گاہوں میں جاتی ہیں؟ تناسب کیا ہے ہمارے ہاں تعلیم میں خواتین کا؟ جی ہمارا تناسب بہت گرا ہوا ہے نا. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، بالکل اس کا تعلق ہماری فیوڈل مائنڈ سے ہے. فیوڈل مائنڈ یہ چاہتا ہے کہ خواتین صرف اعلیٰ طبقے کی تعلیم حاصل کریں، باقی محکوم رہیں. یہ وہ فیوڈل مائنڈ ہے جس کی بنا پہ یہ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان مرد عورت دونوں کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرے، بالکل ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن. چونکہ ہمارے ہاں اسلام کو ایک آئسولیٹ کر کے عبادت کا مجھے بنا دیا گیا ہے کہ میں عبادت کا مطلب مذہب ہے، باقی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس لیے یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اسلام نے ڈسکریج کیا. ایسا نہیں ہے. یہ ایک ہمیں ای میل بھی موصول ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کو وضاحت سے بیان بھی کر دیا کہ خاتون ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں تو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں وہاں جا کے تعلیم حاصل کر سکتی ہوں؟ اگر کسی ایسے مضمون میں جس کی تعلیم باہر جائے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس خاتون کا واضح کرنا ضروری ہے، تو یہ اس کو فیصلہ اس وقت کرنا ہوگا اگر پاکستان کے اندر ایک ایسے ماحول میں جہاں پر اس کا تحفظ ہو، اس کی شخصیت مجروح نہ ہو، وہاں رہتے ہوئے کام کر سکتی، وہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایسی چیز ہے جو معاشرے کے لیے اس کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا، ان حالات میں اسلام الاؤ کرتا ہے کہ خاتون گھر سے باہر جا کر کے بھی اس تعلیم کو حاصل کر سکے، اور بے شک وہ ایجوکیشن ہو. اگر مجبوری ہے، وہاں کوئی اس کے علاوہ یونیورسٹی نہیں ہے جہاں یہ کر سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ وہاں جا کر کے اس نظام میں ڈھل جائے، اس ماحول میں ڈھل جائے. اس کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے لباس اور اپنی شرائط کا پورا اہتمام کرنا پڑے گا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مرد اور عورت کی آزادی میں کیا فرق ہے؟ اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر مرد کو گھر میں بیٹھ کے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اس کا دل نہیں لگ رہا، باہر گیا، دوستوں میں پھرا، کھایا پیا، انجوائے کیا، واپس آ گیا، لیکن عورت کی ان حرکات کو منع کیا گیا ہے اور اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت کو بھی تو گھٹن ہو سکتی ہے؟ نہ عورت سے ہے نہ مرد سے، اس کا تعلق فنکشن سے ہے، رول سے ہے. بالکل. اگر مرد کا رول یہ ہے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں، سنارے بازار میں، کھیت کے اندر، دکان کے اوپر جا کر کے کاروبار کرے گا تو اس کو باہر آنا چاہیے. اگر عورت کا رول یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے وہ وسائل فراہم کرے جو تعلیمی، تربیتی، ثقافتی وسائل ہیں، جو اس سے کچھ کم اہم نہیں ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ایک مارکیٹ میں جا کر کام کرنا باعزت پیشہ ہے، باقی سب کام لیس دین ڈگنیفائڈ جابز ہیں. اس لیے جو امریکہ میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ہوم انجینئرنگ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ گھر کے لیے ایک انجینئر کی حیثیت سے وہ کام کر رہی ہے. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ گھر کے کام کو بھی وہ مقام دینے کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی. ڈاکٹر صاحب ذمہ داریوں کا اور انٹرٹینمنٹ کا تھوڑا سا میں فرق پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک تو ذمہ داری سے باہر نکلنا ہے، وہ تو چلیں اسلام میں پتہ ہے کہ ذمہ داریاں کس کس کی کیا اس نے نبھانی ہے. جو انٹرٹینمنٹ کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے شام تک، زیادہ تر ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں یا ہمارے ملک میں خواتین گھر میں ہی رہتی ہیں، تو اتنی ورکنگ نہیں ہے، تو ان کو شام کو کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے یا چاہیے، تو اس کے لیے کیا ان کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے؟ خواتین کے ساتھ زیادتی ہے جو آپ بات کہہ رہی ہیں. جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خواتین یورپ کے مقابلے میں زیادہ کام کرتی ہیں، چونکہ آپ کے سامنے ماڈل شاید اربن سوسائٹی کا ہے. جو رورل سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک خاتون گھر کا کام بھی کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ کھیت پہ کام کرتی ہے،
وہ اپنے جانوروں کا اون نکال کر کے اس سے رگز بناتی ہے، وہ دستکاری کرتی ہے، یعنی وہ جتنے کام کرتی ہے اتنے کام مرد آس پاس بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ کا جو ڈیٹا ہے حکومت کے مدعو شدہ کتب کا، وہ یہ کہتا ہے کہ 27% خواتین ورک کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوز ورکنگ ان اربن سوسائٹی ان اسپیسیفک ایریاز. یہ خواتین کہاں گئیں؟ آپ کے جو عدد شمار ہیں وہ ڈسیپٹیو ہیں، وہ غلط آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں. یہ خیال بے بنیاد ہے کہ پاکستان میں خواتین میچ ٹی وی واچ کرتی ہیں. ہاں وہ واچ کرتی ہیں جو ممبر پارلیمنٹ ہو، سینیٹر ہوں، جن کے باپ دادا جاگیردار رہے، انگریز کی جاگیر دی ہوئے، وہ یہ کام کر سکتی ہیں. لیکن جو ایک عام خاتون ہے پاکستان کی، مرد کے مقابلے میں زیادہ کام کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا جو ایک خاتون ہے اس کی ذمہ داری اس کا شوہر ہے اور اس کے گھر کے کام ہے، یا اگر اس کے یہ فرائض ہیں تو کیا شوہر کے خاندان والوں کی بھی خدمت کرنا اس کی ذمہ داری ہے؟ اگر ایسا ہے تو مرد کے کیا فرائض ہیں؟ دیکھیے اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ بجائے لوگ مجرد بجائے بیچلر رہنے کے خاندان کے نظام میں رہیں. خاندان کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد ایک شوہر اور بیوی جلد صاحب اولاد بھی ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتی ہوں یہ معلوم کرنا کہ مرد کتنا باہنر ہوتا ہے، تو آپ کسی ایک دن ایک ایسے بچے کو جو 6 ماہ کا ہے، 7 ماہ کا ہے، 9 ماہ کا ہے، اس کے والد بزرگوار کے حوالے کر کے خود نکل جائیں گھر سے. پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ مرد کیا کر سکتا ہے، سوائے چیخنے کے، پینک ہونے کے، غصہ کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا. بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفسیات کے لحاظ سے، ضروریات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس کے اندر تقسیم کار ہے، اور وہ وہی کر سکتا ہے کہ اور نہیں کر سکتا. ہم نے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر بچے کی تربیت کی جا رہی ہے یہ کمتر کام ہے. آج اگر ہمارے ملک میں ڈیلنکوینسی ہے، ڈرگ کلچر ہے، نوجوانوں میں بے راہ روی ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بھتے کا نظام ہے، کس بنا پر ہے؟ کیونکہ آپ نے ان بچوں کو جو قوم کا مستقبل ہے تربیت نہیں دی. وہ کہاں تربیت ہوتی؟ اگر ایک خاتون اور ایک مرد دونوں کام کر رہے ہیں، تربیت کون کرے گا؟ اگر ایک خاتون کام کر رہی ہے اور کام کرنے کے بعد وہ شام کو گھر آتی ہے، تو کیا یہ انصاف ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ وہ پھر شام کو سارے گھر کا انتظام بھی کرے، کھانا بھی پکائے اور آپ کو لطیفے بھی سنائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تھکا مارا جب ہوگا نہیں ہو سکتا، نظام خانہ متاثر ہوگا. ان تمام وجوہات کی بنا پہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ خاندان کے نظام کو خوشگوار رکھنے کے لیے صرف وہ بوجھ رہا ہے جو بوجھ برداشت کیا جا سکتا ہو. بالکل. یہ ایک استحصال ہوگا، ایکسپلوٹیشن ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ خاتون کام بھی کرے اور شوہر کے گھر والوں بھی کرے. شوہر کی گھر والوں کو تو بھول جائیے، شوہر کے لیے بھی سے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں نا. جی. اگر صرف شوہر ہی ہو، اس کا بھی نخرہ اٹھانا آسان کام نہیں ہے. تو اگر ایک خاتون کام کر رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھے گی آ کر کے، شوہر کو بھی دیکھے گی، ہاؤ کین شی کیپ ہر بیلنس ان لائف؟ یہ تو ورکنگ وومن کا ہو گیا. جو خواتین کام نہیں کرتی ہیں تو شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرنا ان پہ فرض ہے؟ دیکھیے فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شوہر کے ماں باپ کی خدمت بھی فرض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک لڑکی اس گھر کی بیٹی بن کر کے آئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ میرے فادر ان لا مدر ان لا ہیں، تو کیا اس کا رویہ ان سے وہ ہو جو غیروں کا یا اپنوں کا ہو؟ جی. اسے کیا چاہیے؟ اگر فادر ان لا بیمار ہے، مدر ان لا بیمار ہے، تو کیا وہ یہ کہے کہ نہیں چونکہ میں شوہر کی تو بیوی ہوں، آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ جو چاہیں کرتے رہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے. جی. وہ ایک متوازن شخصیت کا ہے، یہ ایک جینڈر ریس کا نہیں ہے. لیکن اسلام میں یہ بھی ہے کیا کہ عورت اگر تمہیں ڈیمانڈ کرے مرد کو، اپنے شوہر کو، کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دو، میں نے آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، تو وہ اس پہ یہ ڈیمانڈ وہ کر سکتی ہے، اس کو اس کا پورا اختیار دیا گیا ہے. دیکھیے میں آپ سے آغاز سے بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام ایک حقوق کی جنگ نہیں ہے. بالکل. بلکہ یہ ایک متوازن نظام ہے. یہ ایک ٹالرنٹ، ایک رواداری کا نظام ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں پر محبت ہے، احترام ہے، عزت ہے، ڈگنیٹی ہے، اور اس کے اندر بے شمار مواقع پر
جہاں پہ ایک بیوی ایثار کرے گی، شوہر بھی ایثار کرے گا، اس کے پیرنٹس بھی ایثار کریں گے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں محبت اور رواداری پیدا ہو، وہ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ ساتھ مل کے رہنا سیکھیں، وہ تنہائی سے نہیں ہوتی۔ یہ یورپ کا دیا ہوا پیغام ہے جو ہم اپنے اختیار کر رہے ہیں کہ شوہر، بیوی اور اس کے 1.5-2 بچے، اس کا نام خاندان ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے وہ پورا آپ کا خاندان ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے حقوق اور فرائض بڑے واضح ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ محض ایک شخص کی بیوی سب کی خدمتیں کرتی رہے، وہ ان سے ریسیو بھی کرتی ہے فیورز، ان کا احترام، ان کی محبت، ان کے گفٹس۔ تو تنہا ایسا نہیں ہے کہ وہ دینے والی ہو، لینے والی بھی ہے۔ اس لیے اسلام ایک متوازن نظام پیدا کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک ای میل آئی ہے، اس میں خاتون نے ہم سے پوچھا ہے، غزالہ بی بی نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا ایک عورت کا اس کے بھائی کے جو جائیداد ہے اس میں سے حصہ ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ اس کے بھائی کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، اس شکل میں اس کا حصہ لازماً ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ عام سا کلچر ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ عورت پہ الزام لگا دو، عورت کو فتنہ کہہ دو، اس کی آزادی پہ خاص طور پہ بہت انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اسلام ہمیں کس قسم کی تلقین کرتا ہے؟ ایسے میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن وہ عورت کی آزادی کے خلاف ہیں، کہ اس پہ تنقید کرنا، اس پہ الزامات لگانا۔ اسلام ہمیں کس قسم کی تلقین کرتا ہے؟ آزادی سے مراد کیا ہے آپ کی؟ جو یہ خواتین ہیں جو باہر ورک کر رہی ہیں نکل کے، یا جو کہ ایک معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، صرف مرد سے تو نہیں ہوتا، عورت اس کا لازمی جز ہے، اور گھر بیٹھی عورت جو ہے وہ تو ایک سیکنڈری امپورٹنس میں آ جاتی ہے۔ اصل جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک عورت مرد کے شانہ بشانہ اکنامک ورکر نہیں بنتی ہے، لیبر نہیں بنتی ہے، اس وقت تک ہم مہذب لوگ نہیں ہیں۔ یہ بنیادی مفروضہ ہے جو ہم کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ لازماً ہو، لیکن کیا آپ کے خیال میں اگر اس وقت ہم تقسیم کریں ڈیموگرافکلی پاکستان کی آبادی کی، تو جو نوجوان تعلیم یافتہ ہیں، جو بچیاں تعلیم یافتہ ہیں، ان کو کتنا تناسب جابز حاصل کرتا ہے جی، اور کتنا بے روزگار رہتا ہے؟ اس تناسب کے اندر اگر ایک لڑکا ایک جاب حاصل کرتا ہے تو کیا اس کا بینیفٹ کم ہے یا زیادہ ہے خاندان کو؟ یہ ہارڈ فیکٹس آف لائف ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ امپیریکلی آبجیکٹیولی غور کریں چیزوں کے اوپر، پھر پالیسیز بنائیں، محض نعرے نہ لگائیں۔ ہم نعروں کے قائل ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حقوق مساوی دیے جائیں، جبکہ وہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں وہ خود اس کے خلاف کام کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ تو اسلام بھی نہیں چاہتا کہ ہم محض ایک دکھاوے کی بات کر لیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جو ہارڈ فیکٹس آف لائف ہیں ان کو مانا جائے۔ اگر ایک مرد واقعی کماتا ہے تو پورے خاندان کی پرورش کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک خاتون کماتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ ایک سیکنڈ سورس آف انکم بنتی ہے، جبکہ پرائمری سورس نہیں بن سکتی۔ پرائمری سورس وہی رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو پرائمری سورس کو ہم اسٹرینتھن کریں تاکہ وہ نیٹ وسیع ہو، ملک سے غربت دور ہو، تعلیم عام ہو، احترام انسانیت کا بحال ہو۔ ہم اس پہ غور نہیں کرتے، ہم صرف ایک نعرہ لگاتے ہیں مساوات کا نام کا، جو اندھی مساوات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کا آپ سے جواب چاہیں گے۔ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں جو پہلے وقتوں کا اسلام تھا اور اب کا جو اسلام ہے اس میں فرق ہے، کیوں پہلے وقتوں میں اتنی ماڈرنائزیشن نہیں تھی، اتنا کچھ نہیں تھا، جیسے آپ نے جہاز کی مثال دی وہ نہیں ہوگا، تو اجتہاد ضروری نہیں ہے؟ خاص طور پہ لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ اور فیس بک کا جو یوز ہے اس کے لیے کیا تلقین کی گئی ہے، یا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ اجتہاد آج کی پیداوار نہیں ہے۔ اجتہاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہا ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ کرنا اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ ایک حدیث صحیح کے الفاظ یہ ہیں کہ جب آپ معاذ بن جبل سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم یمن میں کیسے فیصلے کرو گے، وہ یہ کہتے ہیں قرآن پاک سے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے بات واضح ہو پھر کیا کرو گے؟ آپ کی حدیث سے واضح ہو پھر کیا کرو گے؟ اجتہاد بالرائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ اس پہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اس بات سے جو تم نے کہی ہے، اللہ کا رسول خوش ہوا اس بات سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اجتہاد کو انڈورس کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک سے یہ حکم دیا ہے کہ اجتہاد کیا جائے۔ بالکل۔ تو اجتہاد کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے کہ آج کرنا ضروری ہو گیا۔ اجتہاد فرام ڈے ون از پارٹ آف آور کلچر۔
جو پرابلم پیش ہوتی ہے وہ یہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام دیگر مذاہب کی طرح سے ایک اسٹریٹ جیکٹ ہے جو روایات میں بند ہے. اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام روز اول سے ان اصولوں کا نام ہے، ان قوانین کا نام ہے جو آفاقیت، یونیورسلٹی رکھتے ہیں. یہ ہر جگہ اپلائی ہوں گے، لیکن جہاں پہ کوئی نیا پرابلم آئے گا وہاں اجتہاد کیا جائے گا. یہ فیس بک میں چونکہ تصویریں ساتھ اکٹھی لگی ہوتی ہیں اور کمیونٹی ایک یونائٹ ہو جاتی ہے. اس طرف آ رہا ہوں کہ جو بھی اویلیبل ٹیکنالوجی ہوگی اس کو ہر زمانے میں استعمال کیا گیا ہے. اسلام نے استعمال کیا ہے، رسول نے استعمال کیا ہے، صحابہ نے استعمال کیا ہے، اس کے بعد کے لوگوں نے استعمال کیا ہے. آج استعمال کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن کیا فیس بک کا مطلب یہ ہے، کیا یوٹیوب کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ آپشنٹی کو تو رائج کر دیں، اخلاق نہ آنے پائے؟ وہاں پر آپ وہ چیزیں دکھائیں جو نگاہوں کو مجروح کرنے والی ہوں، اچھائی کی بات نہ ہو. ٹولز، انسٹرومنٹس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اور وہ اسلام کا مدعا ہے. اسلام چاہتا ہے کیا جائے، لیکن اس کے ذریعے اگر فحاشی کو پھیلایا جائے تو یہ ایک ناپسندیدہ بات ہوگی. کیونکہ فیس بک پہ تو ینگ جنریشن بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے. اولڈ بھی اور اولڈر بھی سبھی اس کے اسیر ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا اور اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، اگلے ہفتے ہم پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے سوالات کے جوابات لیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.